اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے بازار اور کاروبار۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت بھی ہم نے حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک فضیلت بھی سنتے ہیں۔ بلکہ آج اگر یوں کہا جائے، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے بازار اور کاروبار، آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتے ہیں کہ جس میں درود پڑھنے کی ترغیب بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی اللہ نے چاہا تو خلاصی مل جائے گی۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں بڑی تنگی ہے، کاروبار میں بڑی کمزوری ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کمال کا وظیفہ عطا فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس آنے والے شخص کو جو وظیفہ عطا فرمایا، اگر ہم بھی اس پر غور کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے بہت ساری پریشانیاں، مصیبت اور یوں کہا جائے کہ کاروباری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام پیش کرو، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھو۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس شخص نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو اب اللہ پاک نے اس پر رزق کے ایسے دروازے کھولے کہ اس کے گھر کی پریشانی تو دور ہو ہی گئی، بلکہ وہ ایسے ہو گئے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں تقسیم کرنے والے ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر ہمیں بھی کوئی اس قسم کی پریشانی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو بھی اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام بازار اور کاروبار نام سے آپ واقف ہیں، اور اس پروگرام میں ہم کاروبار کے متعلق شریعت مطہرہ کی خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے ہیں، بزرگان دین کے بزنس کے طریقوں کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی کاروبار کی خرابیوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نیت و ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار، اپنے بزنس کو ایک اچھے انداز میں شریعت کے دائرے میں رہ کر چلیں، تاکہ ہم گناہ سے بچ کر حلال رزق کما سکیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے حلال و حرام۔ حلال و حرام کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حلال و حرام یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یوسف بھائی، جی۔ اگر ہم روزی کی بات کریں، بزنس کی بات کریں، نوکری کی بات کریں، کسب کی بات کریں، تو اس میں دو ہی چیزیں، حلال یا حرام۔ اب حلال اور حرام کی تمیز رکھنا، حلال و حرام کے بارے میں معلومات رکھنا، پھر حلال طریقے سے کمانا اور حرام سے بچنا، اس کی شریعت میں اتنی اہمیت ہے، کئی احادیث اس پر ہے۔ میں پہلے ایک واقعہ عرض کروں گا تاکہ حلال کی اہمیت اور فضیلت اور برکت اور حرام کی نحوست کا پتہ چلے کہ حرام کی نحوست کا انسان پر کیا کیا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑے ہی پائے کے بزرگ گزرے سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام غزالی نے یہ آپ کا قول ہے وہ نقل کیا احیاء العلوم کی دوسری جلد میں۔ فرماتے ہیں جو شخص حرام کھاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے، اس سے علم ہو یا نہ ہو، اس کے اعضاء، پارٹس آف باڈی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص حلال کھانا کھاتا ہے تو اس کے اعضاء فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اسے اعمال خیر کی توفیق دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے! اب آپ غور کریں، یعنی ہمارے پارٹس آف باڈی پر ہمارے رزق کا کتنا بڑا اثر ہے، ہماری روزی کا، ہمارے کھانے کا۔ اگر ہم نے حلال ذریعے سے کمایا ہے، حلال طریقے سے کھایا ہے اور حلال انداز میں اسے جو ہے خرچ کیا ہے، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اعمال خیر کی توفیق ملے گی۔ اور حرام کی وجہ سے، لقمہ حرام کی وجہ سے بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یوسف بھائی بڑی قابل غور ہے جو حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرما رہے ہیں کہ چاہے
کھانے والے کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، علم ہو یا نہ ہو، جان بوجھ کر کھائے بھول کر کھائے، اس کا اثر جو ہے اس کی باڈی پر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فتح القلوب میں یہ تحریر ہے جی جی کہ جب آدمی کے پیٹ میں لقمہ حرام جاتا ہے نا، جی جی تو محسن بھائی زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اور جب اکبر۔ تک اس کے پیٹ میں وہ لقمہ رہے گا وہ فرشتے لعنت کرتے رہیں گے، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ استغفر اللہ استغفر۔ اب اگر ہم فی زمانہ غور کریں تو یوں کہا جائے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ جی جی آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے لیے کسب کو حلال کیا، ٹھیک ہے؟ کوشش کرے کوشش کرے بندہ، اور اس پر یعنی جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں دیا گیا کہ ہم زمین پر گزارا کرنے کے لیے اسباب اور وسائل اللہ پاک نے عطا کیے۔ کسب میں بھی بڑی وسعت ہے نا، بہت ساری چیزیں۔ کسب میں یعنی خالی بزنس نہیں آتا، نہیں، نوکری بھی آتی میں تین چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ آ جائے گی۔ تین چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے یوں کہا جائے کہ موٹی موٹی ہمیں سمجھنے کے لیے آسانی ہے۔ ایک تو ہے قدرتی وسائل، معدنیات، معدنیات بھی اس میں آ گیا، زراعت بھی اس میں آ گیا، اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو قدرتی وسائل میں آتی ہیں، جس میں انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو پرورش ہے یا اس کی پیدائش جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے قدرتی وسائل۔ ایک ذریعہ ہے صنعتی وسائل، جو انسان صنعت کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے اس کی پروڈکشن کرتا ہے۔ جیسے کسان نے کپاس حاصل کی زراعت کے ذریعے، اب وہ کپاس جائے گی، دھاگا بنے گی، دھاگا کپڑا بنائے گا، تو یہ اب صنعتی وسائل ہو گئے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے نا جس میں مشینری کا استعمال ہوتا ہے، جس میں مشینری کا استعمال ہو گیا، اسے ہم صنعتی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے سروسز۔ اب جو یہ گڈز بنے ہیں ان کو پہنچانا، ان کی مارکیٹنگ کرنا، اور یوں ایک پورا سسٹم جو ہے نا یہ سروسز کے پیرائے میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ وسائل عطا فرمائے، اور انسان کو ساتھ ہی ساتھ قرآن و سنت کے ذریعے حکم بھی عطا فرما دیا۔ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، واہ واہ واہ، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ کیا بات۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ صحیح۔ اب یوں کہا جائے کہ جب انسان حلال کے لیے کوشش کرتا ہے اور حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے یہ دیکھیے، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں دوسری جلد میں ایک بزرگ کا قول نقل فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب مسلمان حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے واہ واہ، تو اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیے سبحان جاتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی میں ایک اور بھی چیز ہے وہ آپ بیان کریں غالباً۔ اور جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے، بہت سارے بزنس کو فی زمانہ یوں کہا جائے کہ ہلکی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے کسی بھی بزنس کو، کسی بھی کاروبار کو یہ نہیں کہا کہ یہ چھوٹا اور یہ بڑا۔ اب حلال، اگر وہ حلال ہے، اس کے ذرائع حلال ہیں، اس کو کمانے کا طریقہ حلال ہے، شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ تو ہم انسانوں نے کیا نا، وہ انسانوں نے کر دیا، زمانے نے کر دیا۔ اس کا کلیبر جو ہے وہ درمیانہ ہے، وہ یہ اونچے درجے کا۔ آپ دیکھیں ریڑی والے کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو شاپ والے کو دی جاتی ہے، حالانکہ وہی چیز ریڑی والا بھی بیچ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، شاپ والے کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو فیکٹری والا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معاشرے کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم نہیں ہے۔ بالکل، اللہ نے تو یوں کہا جائے کہ بزنس کو حلال قرار دے دیا، شریعت نے اس کے باقاعدہ اصول بیان کر دیے۔ احل اللہ البیع، اللہ پاک نے کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور جو ہے اللہ پاک نے سود کو حرام کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ تو یہ ایک پورے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں بیان کر دیا گیا ہے، جس سے آپ نے بیان کیا کہ حلال بندہ جب کھاتا ہے تو اس کا نور جو ہے اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک گناہ معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ روایت کمپلیٹ کر دوں کہ جو شخص طلب حلال کے لیے کسی رسوائی کے مقام پر جاتا ہے نا، تو اب ہوتا کیا ہے دیکھیں، اس کے گناہ اس طریقے سے گرتے ہیں، اس طریقے سے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، جیسے مثال دی گئی
کہ सूखे درخت के पत्ते गिरते हैं, इस वाह, तरीके से वाह, उसके गुनाह मिटा वाह, दिए जाते वाह, हैं। वाह। अब देखें कि ये कितना जबरदस्त शरीयत मुताहरा का उसूल है, शरीयत मुताहरा का फैसला है। अल्लाह ने हमारे लिए कितना खूबसूरत कर दिया कि मुसलमान कारोबार करे। किसके लिए कर रहा है कारोबार? अपने लिए कर रहा है, अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा है। अच्छा, हलाल तरीके से करेगा तो क्या होगा? उसके गुनाह मुआफ होंगे, अच्छी नीयत करेगा, नीयत के साथ करेगा, उसको सवाब भी मिलेगा। जैसे अब हलाल और हराम हम दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो मदनी चैनल के नाजरीन हम इन दोनों तरह की गुफ्तगू करेंगे। जैसे हलाल की फजीलत है तो फिर हराम की मजम्मत भी है। बिल्कुल ऐसा अब एक हदीस पाक सही बुखारी शरीफ की हम सुनते हैं ताकि हमें यानी अंदाजा करना आसान हो जाए कि जब हलाल की इतनी बरकत है तो हलाल से हटकर हराम राह की तरफ चले जाना, नाजायज जरिया इख्तियार कर लेना, ये कितना बड़ा बदबख्ती का सबब है। जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यअती अलन नासी ज़मान, है। लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा, ला युबालिल मरउ, आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने जो माल हासिल किया है वो हलाल से हासिल किया है या हराम से। अल्लाह हू अकबर। अब ये वाज़े नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है। और फी ज़माना देखें तो ऐसा लगता है कि शायद ये बिल्कुल सच हो गया है। आज हलाल और हराम की यूं कहा जाए तमीज़ हमारे माशरे से खत्म होती जा रही है। मुहद्दिसीन ने जो इसकी शरह में लिखा है ना, वो भी बड़ा काबिल गौर है। फरमाते हैं कि इसमें नबी पाक ने गैब की खबर दी है कि एक जमाना ऐसा आएगा, सदियों पहले हुजूर ने फरमाया। अब उलमा फरमाते हैं कि हुजूर की उस गैब की खबर और पेशन गोई को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो जमाना आ गया कि लोग हलाल और हराम की तमीज को खो बैठे हैं, फहमो फरासत रखते हैं, कारोबारी स्किल्स उनको आती हैं, वो अपने आप को इस मामले में बहुत ही यानी ताकतवर और बहुत ही अक्लमंद समझते हैं, मगर हलाल और हराम की तमीज नहीं है और हलाल और हराम के जराए को नहीं जानते, इस वजह से वो गुनाह में पड़ते। अब वजह क्या है? देखिए सबब क्या है? सबब क्या है? हलाल और हराम की तमीज क्यों नहीं है? देखिए, कारोबार शुरू करने के लिए कारोबारी स्किल्स तो हमने ली, सीखी, नौकरी करने के लिए नौकरी के स्किल्स तो हमने सीखी, सर्विसेज देने के लिए उसकी स्किल्स तो सीखा। क्या हमने हलाल और हराम का इल्म सीखा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम हलाल और हराम का इल्म नहीं सीखते। यानी अपने बच्चों को जब हम कारोबार की तरफ लाते हैं, कसब उनको सिखाना चाहते हैं, तो यकीनन किसी के पास भेजते हैं, किसी की शॉप पर बैठाते हैं, किसी की फैक्ट्री में भेजते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो वो उठते बैठते चलते फिरते गुफ्तगू से सीखता है ना, अंदाज को देखता है। ये तो अपनी जगह दुरुस्त है, कौल और फेर हर चीज अमल करती है। मगर क्या साथ हमने किसी खुद भी नहीं सीखा शायद, तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि बेटा ये चीज हराम है, ये चीज हलाल है। चाहे बात भी की जाए ना, तो आपका भी एक इस तरह पे तजर्बा भी होगा। लोग कहते हैं मेरा तो सीधा सीधा काम है भाई, यहाँ से लेता हूँ वहां दे देता हूँ। अब इसमें क्या मुफ्ती साहब से मैं पूछूं कि क्या शरीर रहनुमाई ने क्या स्कैनिंग कराना है? ऐसे तो हलाल और हराम की तमीज उठ गई है, इसकी वजह ये है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ये बात समझ आती है कि जब एक चीज को हम बुरा समझेंगे ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि एक चीज बुरी है? सही कह रहे हैं। तो इसको सीखना जरूरी है। अच्छा, इसका जो सबब मोहसिन भाई समझ आता है ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका ही मैं अर्ज करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मालो असबाब की कसरत से मालदारी नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। आज अगर ये देखें कि ये हलाल और हराम की तमीज का उठ जाना बेसिकली क्या वजह है? माल कमा रहे हैं, हो सकता है कि शायद हलाल कुछ क्वांटिटी में थोड़ा हो, इस वजह से बंदा जो है ना वो हराम की तरफ लपकता है कि यार इस तरीके से अगर मैं काम करूंगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मैं उससे कारोबार कर रहा हूं, मेरा कारोबार चल रहा है, मुझे 1-2 लाख रुपए नफा मिल रहा है। अब बंदा कहता है ये 1-2 लाख जो है ना वो 10 लाख में कैसे कन्वर्ट होंगे? तो अब वो सूद की तरफ जाता है। अब जब वो सूद की तरफ जाता है तो वो फिर अपने सारे कारोबार को बर्बाद करता है। अल्लाह अकबर। और कैसा बर्बाद करता है मोहसिन भाई, आपका भी तजुर्बा रहा होगा, हमने भी अपनी आंखों से देखा है कि थोड़े ही अरसे में ये सूद की जो है ना एक उम्र होती है, नाजरीन याद रखिएगा, सूद का कारोबार करने वाला ये थोड़े ही अरसे में ये कोलैप्स हो जाता है। और हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने इतनी सी उम्र में इसका तजुर्बा किया है, अपनी आंखों से देखा है कि एक वेल सेट बंदा ऐसा लगता है कि जनाब इसकी तो तोती बोलती है, मार्केट में इस जैसा कोई दूसरा कारोबार करने वाला नहीं है, बेहतरीन कारोबार कर रहा है, बेहतरीन लेन देन सब कुछ। लेकिन सूद की जहां आमेजिश हुई वहां कुछ ही अरसे के अंदर देखा यह गया कि वो बंदा कोलैप्स हो गया। उसके कई सारे जराए हो सकते हैं। याद रखिएगा कि सूद जो है ना ये अल्लाह पाक से जंग है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह से जंग लड़ने की ताकत किसी इंसान में किसी में भी नहीं हो सकती है। तो ये सूद जो है ना वो बर्बाद कर देने वाला है। जैसे आप फरमाना ना, ये भी एक हराम जरिया है। जी।
اچھا ہمارے معاشرے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم یعنی جب حرام کی بات کرتے ہیں لوگوں کے ذہن میں دو تین چیزیں ہی آتی ہیں. سود آئے گا, تھوڑا بہت رشوت آ جائے گی, تو اس طرح کے دو چار چیزیں آتی ہیں. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ حرام کا ذریعہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. جب ہم علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, جو معاشیات پر بھی عبور رکھتے ہیں اور جنہوں نے کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کے پورے ابواب احادیث میں موجود ہیں, فقہ کی کتابیں موجود ہیں, تو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی جو نا 20 صورتیں بنتی ہیں جو کہ حرام ذرائع ہیں. حرام سود اس میں ایک ذریعہ ہے. اگر ہم سود سے بچ گئے, بہت اچھا کام کیا, سود سے بچے, مگر کیا ہم دیگر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے؟ مثال کے طور پر عیب دار چیز بیچ دینا, یہ بھی ناجائز ہے. یعنی آپ کو پتا ہے اس کے اندر خرابی ہے, اس کے اندر عیب ہے اور وہ فلاں کو جو ہے کام نہیں دے گی, ہم نے وہ بیچ دی. جبکہ تاجروں کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بھی بیان فرمائی اور وہیں مذمت بھی بیان فرمائی. ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. کیا بات ہے, یعنی سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں, صدیقوں اور شہداء کے ساتھ. کیا بات, کتنا بڑا مقام اور مرتبہ, یہ ذرا غور کریں. سچا تاجر, امانت دار تاجر. اچھا یہ سچا اور امانت دار بنے گا کب؟ وہی جب وہ حلال و حرام کا علم حاصل کرے گا اور پھر حلال ذریعے سے کمائے گا. وہ جو آپ کی بات تھی نا کہ بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں یا خود سے سیکھتے نہیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ فی زمانہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے. جی محسن بھائی, کاروبار کے اندر بڑے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. مطلب سفید کو کالا اور کالے کو سفید کر کے وہ بیچ دیا جاتا ہے, اور اس کو کسی قسم کا یوں کہا جائے کہ برا بھی نہیں سمجھا جاتا. مارکیٹ کا عرف ہے یہ مارکیٹ کا, اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم کاروبار نہیں کر سکیں گے. اچھا اس کو بتائیں بھی نا تو وہ یہ منطق لے کر آ جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بازار میں کھڑے نہیں رہ سکیں گے, ہم جو ہے نا وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے. اچھا یہ ٹک ٹیکس جب وہ خود کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اگر اس کا بچہ بیٹھا ہے تو وہ بھی تو یہی سیکھ رہا ہے. بالکل. اور جب دوسرے لفظوں میں آپ اپنے بچے کی تربیت یہ جھوٹ پر کر رہے ہیں تو پھر وہ کس طریقے سے سچ سیکھے گا, وہ کس طریقے سے آگے چل کر سچ کو اچھا سمجھے گا. تو یہ ایک بہت بڑی بیماری اور بہت بڑا یوں کہا جائے کہ ایک ایسا ڈاٹ ہے جو ہم اپنے بچوں کے اندر کنورٹ کرتے جا رہے ہیں. یعنی ان کو نہ بتاتے ہیں نہ سکھاتے تو بہت کچھ حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا, حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور بہت اچھا کام کیا. بچہ اگر کسی کو ڈوز دے دے, مال بیچ دے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بہت کمال کا کام کیا ہے, کیا بات کیا ہے. یہ نہیں کہتے کہ تم نے کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ دو نمبری کی ہے. آپ کو جیسے نوٹ ہے, نوٹ بعض اوقات پھٹا ہوا ہوتا ہے نا, وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بازار میں نہیں چلے گا, تو اس کو کیا کرتے ہیں وہ صحیح نوٹوں کے درمیان بیچ میں ڈال کر چلا دیتے دے دیتے ہیں بچوں کو کہ جاؤ بھئی یہ چلا دو. اچھا بچے کو تو نہیں پتا, وہ تو دے کر آ گیا. اب یہ جو صورتحال ہے, بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صحیح نا, تو آئندہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی تربیت تو ایسی ہوگی, یعنی لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کی جہاں فضیلت بیان فرمائی ہے, سچائی امانت داری کے ساتھ حلال طریقے سے کمانے والے, وہیں پر تاجروں کی مذمت بھی بیان فرمائی. بحقی شریف کی روایت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تجار یعنی بزنس مین لوگ بدکار ہیں. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت بزنس کو حلال نہیں فرمایا؟ آپ فرما رہے کہ تجار بدکار ہیں. نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ نے بیع کو یعنی تجارت کو حلال فرمایا, لیکن یہ لوگ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں اس میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں. اس وجہ سے فرمایا نبی پاک نے کہ یہ تجار یعنی بزنس مین افراد یہ بدکار ہیں. اب دونوں چیزوں کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر لیں. ایک طرف ہے شہداء, صدیقین اور انبیاء کی صحبت اور ان کے ساتھ قیامت میں جو ہے وہ مرتبہ, ان کی حاضری, ان کے ساتھ حاضری حشر, اور دوسری طرف ہے جن کو کہا گیا کہ تجار بدکار ہیں. تو میں غور کر لوں کہ میں کن تاجروں میں, کن بزنس مین میں شامل ہوں, کیا ان لوگوں میں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں یا ان لوگوں میں کہ جو تجار بدکار ہیں. اصل میں شاید جو ہے نا ہمارا پیمانہ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا. فی زمانہ اگر ہم دیکھیں نا تو ہم نے کوانٹیٹی کو برکت سمجھ لیا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو پھر برکت کیسے؟ برکت جو ہے نا وہ کوالٹی میں کہیں گے نا, نہیں برکت ہے نا کوالٹی میں ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس لاکھوں روپے ہوں, کروڑوں روپے ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں, لیکن صحت نہ ہو, وہ مال اس کے کس کام کا؟ وہ کھانا بھی پورا نہیں کھا سکتا. جو برکت کوالٹی میں ہے نا وہ کوانٹیٹی میں نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو چیز, جو برکت یہ کوالٹی میں ہے, یہ کوانٹیٹی میں نہیں ہے. اور ایک بات اگر ناظرین ذہن نشین کر لینا کہ جو میرے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا. صحیح. چاہے
اب آپ شارٹ کٹ اپنائیں یا نہ اپنائیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ رب نے آپ کو دینا ہی دینا ہے، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے نا، پوری دنیا آپ الٹی کر دیں یا سیدھی کر دیں یا پوری دنیا کا زور لگا دیں، وہ آپ کو کسی صورت نہیں ملنا۔ صحیح، یہ بالکل قاعدے کی بات ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک فارمولا اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اچھا، یہ باتیں ہم کرتے ضرور ہیں، ہاں، یعنی عمل۔ زبان پر تو ہماری ہوتی ہے، مگر شاید دل میں اس کا جو نا یقین نہیں ہوتا، اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لالچ کی وجہ سے ہم جو نا حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ حلال و حرام پر ہم بات کریں، کچھ کالرز بھی ہیں تو دیکھ لیتے ہیں ان کی کالز کیا ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے پیکج کی طرف بھی بڑھیں گے کہ آج ہم پیکج میں کیا دیکھیں گے اور کیا ہمارے لیے سیکھنے کا۔ جی کال دیجیے گا پہلے۔ ماشاء اللہ، مرحبا تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا۔ محسن بھائی، بہت پیارا موضوع ہے، حلال اور حرام۔ یقیناً پہچان ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ تو جو خصوصی مدنی پھول چاہوں گا وہ ہے لالچ، کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یعنی جب یہ لالچ کا پردہ جب آ جائے اور کسی بھی صورت کا ہو تو وہ پھر حلال حرام یا اس سے بھی 2 قدم آگے کوئی کرنا پڑے تو یہ لالچ جو ہے اس سے بچنے کے مدنی پھول، اور اگر لالچ ہو تو کس چیز کی لالچ ہو اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ بے سا مغفرت، ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ آپ کا جو سوال ہے اس پر بھی بات کریں گے، ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ جی مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری، مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ بازار اور کاروبار۔ اس میں آج ماشاء اللہ عز و جل جو یوسف بھائی اور آپ کی ٹیم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے حلال اور حرام، ماشاء اللہ عز و جل یہ وہ ٹاپک ہے کہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت بھی تھا۔ یہ ٹاپک مدنی چینل کی کاوش ہے کہ آج ہمیں حلال اور حرام کی جو ہے اویئرنیس بھی مدنی چینل کے سلسلے فراہم کرتے ہیں۔ میں یوسف بھائی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور حلال اور حرام کی آج کل معاشرے کے اندر تمیز نہیں، تو کیسے پتہ چلے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ کہاں سے شرعی رہنمائی ہماری عوام حاصل کرے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حرام کا ایک لقمہ کھایا تو اس کی 40 دن کوئی نفل اور فرض نماز قبول نہیں ہوگی، اور حرام کی روزی سے کمایا ہوا مال اس سے صدقہ حج زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، آپ کا سوال بھی ہے، اس پہ کچھ آپ نے ذکر کیا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلے لالچ پر بات کر لیتے پھر آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ لالچ بڑھتا، یعنی حرام کی طرف جانے کا ایک بہت بڑا سبب لالچ بھی، جیسا آپ نے کہا شارٹ کٹ، ہاتھوں ہاتھ ساتوں ساتھ راتوں رات، بلکہ رات بھی نہ گزرے اور راتوں رات اس سے پہلے ہی جو ہے نا میں امیر ہو جاؤں، تو یہ لالچ مال کی محبت ہے۔ اور وہ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ وہ انسان کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ تمنا کرے گا کاش تیسری بھی ہوتی۔ بالکل ایسا ہے۔ میں یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور یوں کہا جائے کہ مال کی حرص اور لالچ سے بچنے کا زبردست ذہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے روایت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ ان بکریوں کو اتنا اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب غور کر لیں کہ یہ جو شارٹ کٹ ہم اپنا رہے ہیں، یہ مال کی خواہش ہے، 2 ہے تو 4، 4 ہے تو 10، 10 ہے تو 50، ملٹیپلیکیشن کے چکر میں ہیں۔ وہ امیر اہل سنت ایک شعر پڑھتے ہیں نا کہ سیٹھ جی کو فکر ہے 1 1 کے 10 10 کیجئے، موت آ جاتی ہے حضور چلیے جان واپس کیجئے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس جو مال ہے نا یہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات کر دی جناب، مال بھی ہمارے پاس ہے اکاؤنٹ تو میرا ہی اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، کمال کی حدیث مبارکہ ہے۔ مطلب یوں کہا جائے کہ مال کی محبت جو ہے نا یہ ختم کرنے کے لیے اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم اپنا وتیرہ بنا لینا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے لیے تو اس کا مال صرف وہی ہے جو یہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، فنا کر دیا، یا اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اس کو پرانا کر دیا، یا اسے کسی کو دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کر کر اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ یہی اس کا ٹوٹل مال ہے۔ اللہ اللہ، باقی جو کچھ ہے نا وہ سب ورثاء کا مال ہے، اس کا تو مال ہے ہی نہیں، اسی پہ لڑائی ہے اور اصل جنگ ہی اسی پر ہے۔ اور اصل آپ دیکھیں نا محسن بھائی، پچھلے دنوں ہم ایک دسترخوان پر بیٹھے تھے، وہاں پر ایک ارب پتی بھی بیٹھا تھا، وہاں پر ایک غریب بھی بیٹھا تھا۔ بات ہوئی جناب کہ یار اس نے دیکھو کتنی ترقی کی ہے، تھوڑا ہی عرصے کے اندر اربوں پتی بن گیا۔
تو وہاں پر یہ بھی بات ہوئی یار کھانا تو یہ بھی وہی کھا رہا ہے جو یہ غریب کھا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. کھانا تو یہ بھی وہی کھا رہا ہے جو یہ ارب پتی کھا رہا ہے, وہی یہ غریب کھا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ غریب مقروض بھی ہو, لیکن کھانا یہ بھی یہی کھا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو 10 پرہیز ڈاکٹر نے بتا دی ہوں, کیونکہ اس نے جو ہے وہ مال کی کثرت کی وجہ سے الٹی سیدھی چیزیں کھائے ہوں گی, اور اب ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا ہوگا. تو مدنی چینل کے ناظرین, میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے پاس دیکھا جائے نا تو یہ حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان صادق, لیکن یہ سچائی ہم پر بالکل یوں کہا جائے روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ مال ہمارا ٹوٹل وہی ہے جو ہم نے کھا لیا, جو پہن لیا وہی ہمارا ہے, اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے پہنچا دیا وہی اصل ہمارا مال ہے. باقی تو سارا پیچھے رہ جاتا ہے. اور اصل یوں کہا جائے کہ یہ ساری چیزیں تو آپ کے رجسٹروں میں رہ جاتی ہے, آپ کے اکاؤنٹس میں رہ جاتی ہیں. بالکل. اور جب یہ ساری چیزیں ہیں, ساتھ میں یہ بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جائے. مال کمانا اور جمع کرنا یہ منع ہے. حلال طریقے سے اگر کما رہے ہیں تو اس کی بالکل اجازت ہے, مگر دنیا کی محبت دل کے اندر نہ آئے, اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. لالچ کی جیسے ہم نے بات کی تو یقیناً لالچ جو ہے نا وہ حرام کی طرف بڑھنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اور بھی ذرائع ہیں مگر لالچ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ آگے بڑھتا ہے کہ یار میں یہ بھی حاصل کر لوں, میں وہ بھی حاصل کر لوں, اور وہ پھر وہ معاذ اللہ نہ حرام کی تمیز رکھتا ہے نہ حلال کی. اچھا پھر اس میں وہ کیا کرتا ہے, لالچ کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دے گا, لالچ کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ جو ہے برائی کے ساتھ پیش آئے گا, لوگوں کے یعنی ان کے ساتھ جھوٹ بولے گا اور بہت سارے کام کرے گا. تو اس لیے لالچ سے بھی بچنا چاہیے اور حلال طریقے سے ہمیں کمانا چاہیے. جیسے اگلی بات جو انہوں نے کہی کہ وہ کیا کرے, کس سے شرعی رہنمائی لے. جی بھائی یہ کہ ہم چلو حلال کمانا تو چاہتے ہیں, اب حلال کمانے کے لیے میں کیا شرعی رہنمائی لوں, کس کے پاس جاؤں, کیسے بتاؤں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو عالم صاحب ہیں ان کو کیا پتا کہ یار کمانے کا کیا ذریعہ ہے کیا نہیں. دیکھیں کمانے کے جو ذرائع آپ جو بھی بتائیں گے عالم صاحب اس کا حکم آپ کو بتا دیں گے. جی آپ چلے جائیں وہاں پر. یعنی امیر سنت فرماتے ہیں, کئی مرتبہ نگران شورا نے فرمایا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کہ بھئی آپ اپنی تجارت کی لین دین کی شرعی اسکیننگ کروا لیں. شرعی اسکیننگ مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں, جب وہاں جا کر بھی ڈنڈی نہ ماریں, سچ سچ بتا دیں کہ بھئی میرا طریقہ کار یہ ہے. اب مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا طریقہ واقعتاً درست ہے یا اس میں کیا خرابی ہے. اچھا اب خرابی ہے تو مفتی صاحب سے اس کا حل بھی پوچھ لیں, وہ حل بھی بتا دیں گے آپ کو کہ بھئی اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو یوں طریقے سے کر لیں, اور جو پچھلا ہوا ہے اس کا ازالہ کیا وہ بھی بتا دیں گے آپ کو. اچھا یہاں پر ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے, لوگ ڈرتے ہیں کہ یار مفتی صاحب کے پاس جائیں گے نا تو وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کاٹی ہی نہ لگا دیں. ایسا نہیں ہے. نہیں, آپ کا کاروبار آگے مفتی صاحب زبردستی بند نہیں کرا سکتے, نہیں بند کریں گے. یعنی مفتیان کرام کے پاس ڈنڈے نہیں ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مفتیان اکرام کے پاس ڈنڈے نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس شرعی حل ہیں. صحیح. آپ ڈرے نا, آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. اور ایسے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں محسن بھائی کہ وہ مفتیان اکرام کے پاس گئے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن کی ہے. اچھا مفتی صاحب نے اگر کسی چیز کو منع کیا ہے تو پھر انہوں نے بیٹھ کر اس کے حل نکلوائے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم کریں, تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ پیالہ ہے نا, یہ اٹھا کر اگر محسن بھائی کو دینا ہے تو کام پورا ہو جانا ہے. اچھا میں دے رہا ہوں الٹے ہاتھ سے, اگر اسے سیدھے ہاتھ سے دوں گا تو بھی کام پورا ہو جائے گا, لیکن صرف کیا ہوگا کہ یہ ہاتھ چینج کیا, کام اچھا ہو گیا, ثواب بھی ملے گا, سنت بھی ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کاروبار کی اسکیننگ کروائیں, مفتیان اکرام کے پاس حاضر ہوں, اپنے پورے یوں کہا جائے کہ رجسٹر لے جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو شرعی حل بھی دے گی, اور انشاءاللہ عز و جل اگر کہیں پر آپ کے پاس کوئی پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو اس کا پراپر نظام بنا کر دے گی کہ آپ کس طریقے سے چلا سکتے. پورے پاکستان میں مختلف مقامات پر دارالفتہ اہل سنت موجود ہے, آپ جا کر بھی مشافہ ملاقات کریں, فیس ٹو فیس بات کریں, انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو آپ کا حل بھی بتائیں گے. تو یہاں اس بات کے ذہن نشین رکھیں یوسف بھائی کہ اگر آپ کا ذہن حلال کمانے کا نا تبھی آپ آگے بڑھیں گے. ظاہر ہے اگر آپ حلال کے حوالے سے یعنی کوئی ذہن ہی نہیں کہ بس آنا چاہیے, کچھ نہیں ہو سکتا نا محسن بھائی, جب تک آپ کانشیس نہیں ہے کسی چیز میں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری ہے. اب آپ نہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو وہ اگر اس سے آپ نظر نہیں چرائیں گے, کیوں نہیں چرائیں گے کہ یار اگر میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں میری بیماری بڑھ جائے. بندہ ڈرتا ہے, تو یہاں پر ڈریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال جو آج کما رہے ہیں یہ غلط ہو یا حرام ہو تو کہیں ہماری آخرت نہ برباد کر دے. تو یہ آپ اسکیننگ کروانا بہت ضروری ہے. اور بالکل بھی یوں کہا جائے کہ کبوتر نہیں بننا چاہیے کہ کہیں
ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند کرنے کے چکر میں پروں کے اندر اپنا سر چھپا لیں جی۔ کہ بھئی اب کچھ نظر نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل نہیں ہوا بھائی، مسئلہ بڑھ گیا ہے. تو انشاءاللہ مزید حلال و حرام پر ہم بات کرتے ہیں. آپ شہر نمائی کے لیے دعوت اہل سنت سے رابطہ کریں، جا کر ملاقات کریں. ہم بڑھتے ہیں اپنے ایک پیکج کی طرف جس میں ہم کچھ دکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں فیلڈ کی باتیں. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. میرا نام محمد عثمان رضا اتاری ہے. اگر آپ کہیں پر اپنی دعوت کے لیے کسی کو آرڈر دینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان سے اپنی کوانٹٹی کی طرف سے اسٹیمیٹ لیں، اور اسٹیمیٹ لینے میں چند چیزوں کا خیال یہ رکھیں. آپ ان سے اسٹیمیٹ میں جو آپ کا کھانے کے مینیو ہے اس کی کوانٹٹی بھی لکھوائیں اور ریٹ بھی لکھوائیں. اور اسی طرح آپ اسٹیمیٹ 3-4 جگہوں سے لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کہاں پر صحیح مناسب چیز مل رہی ہے، آپ کو آئیڈیا ہو سکے. میرا نام محمد زبیر اتاری ہے. 10 سے 12 سال سے میں اس پکوان کی فیلڈ سے وابستہ ہوں. کچھ چیزیں اس میں باریکیاں ہوتی ہیں ڈیلنگ کے دوران. سب سے پہلے میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ جب بھی آپ کسی پکوان والے کے پاس جائیں تو سب سے پہلے آپ وہاں جا کر صفائی ستھرائی کا دیکھیں وہاں پہ کس طرح کے معاملات ہیں. دوسری عرض یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ جا کر اس سے اسٹیمیٹ لیتے ہیں، اکثر کئی لوگوں کا یہی ہے کہ وہاں جا کر اسٹیمیٹ لیتے ہیں، اس نے کہا 50,000 روپے کا میں آپ کو یہ کھانا بنا کر دوں گا. اب وہ 50,000 روپے کا کھانا جب ان کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے 40 کر لو، اس کے 35 کر لو، ہمارے برابر والا تو اتنے میں بنا کر دے رہا ہے. تو پھر وہ بہت زیادہ اس کو مجبور کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ان سے آرڈر دینے آتے ہیں تو اس کی کمٹمنٹ لکھوا لیجئے تاکہ کسی چیز میں 19-20 ہوتا ہے تو آپ کے پاس پروف ہو آرڈر کا. تو مجبوراً آپ کا آرڈر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے، یہ 10,000 روپے کو ریکور کرنے کے لیے وہ گوشت کے اندر معاملات کرتا ہے. گوشت کی کوانٹٹی بھی کم کر سکتا ہے، وہ نہیں تو وہ چاول کی کوانٹٹی میں کمی کر سکتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اگر 50,000 روپے والی چیز 40,000 روپے میں آپ کو کیسے دے گا، پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے یہ قدم اٹھانے میں. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو 3 طرح سے کور کرتے ہیں اپنے پیسوں کو. کم تول کر اس کے معاملات کو برابر کرتے ہیں اپنے ریشو کو. مثال کے طور پر آپ نے اگر 10 کلو کی دیگ مانگی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم 8 کلو کی دیگ بنا دیں. اچھا، 8 کلو کی دیگ بنانے سے آپ کے گھر روزانہ دیگیں نہیں آتی جو آپ دیکھ کر دیکھیں یا اٹھائیں اور آپ بتا دیں یہ تو بھائی 10 کلو کی 8 کلو کی ہے. اور جب بھی آپ کہیں آرڈر دینے جاتے ہیں تو کوشش کیجیے کریں اپنا اسٹیمیٹ 3-4 جگہوں سے لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہاں پر مناسب ریٹوں میں اچھی چیز مل رہی ہے. جہاں پر مناسب ریٹوں میں اچھی چیز مل رہی ہو وہاں اپنا آرڈر ڈن کروائیں. سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ با اعتماد بندے کے پاس جا کر اپنا آرڈر بک کروائیں. بریانی کے اندر، قورموں میں، کڑھائی میں مین چیز مسالہ ہی ہوتا ہے. جیسے گرم مسالہ ہے وہ مہنگا ہے، اس کو کم ڈالتے ہیں. ہرا مسالہ بڑھا دیتے ہیں. کئی بریانیوں میں مسالوں میں آپ کو ٹماٹر ہلکی چیزیں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. گرم مسالہ کم ہونے کی وجہ سے بیسک فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خوشبو نہیں آتی اس کھانے میں، نہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے نہ وہ ذائقہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس چیزوں کا خیال کریں. سب سے زیادہ جو مہنگا جو آئٹم پکوان کے اندر ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، سویٹ ڈش ہوتی ہے، اور اس کے بغیر ہمارے کھانے ادھورے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں بھی آپ اس سے ریٹ طے کریں کہ بھائی آپ جب میٹھا بنا رہے ہیں یا ڈرائی دودھ میں ڈال رہے ہیں یا بھینس کے دودھ میں بنا رہے ہیں، کیونکہ ڈرائی دودھ سستا پڑتا ہے اور لکوڈ دودھ جو ہوتا ہے، جو بھینس کا دودھ ہوتا ہے، گائے کا دودھ ہوتا ہے، یہ مہنگا ہوتا ہے. لیکن گائے کے دودھ میں جو بھی چیز بنے وہ ایک معیاری ہوتی ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ڈرائی فروٹ کی کوانٹٹی کم کر دیتا ہے. جہاں 1 کلو ڈلنا تھا وہ آدھا کلو ڈال دیتا ہے، پاؤ ڈال دیتا ہے. جہاں فروٹ ڈالنے تھے، مہنگے فروٹ جیسے ہیں ان کو ڈالنا تھا وہ کم کر دیے، سستے فروٹوں کی کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. یہ یوسف بھائی جیسے یہ تو ماشاءاللہ ان کے پاس ہم گئے، ان سے بات چیت کی تو انہوں نے ساری اندر کی باتیں بتا دی. جی. مگر جب ایک کسٹمر جاتا ہے تو اس وقت تو اندر کی باتیں تو کوئی بھی نہیں بتاتا. جی. تو اس میں 2 چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں یہ دیکھ کر آئی. ایک تو یہ کہ کسٹمر کو کیا کرنا ہے، دوسرا جو ہمارے ایک باورچی حضرات کیٹرنگ والے ہیں ان کو کیا کرنا ہے. کسٹمر کو تو یہ چاہیے کہ بھئی وہ اپنی کوانٹٹی اور یہ چیزیں جو انہیں بنوانا ہے اس حساب سے وہ طے کر لے اور یہ ذہن بنا کر جائے کہ بھئی میں جتنے پیسے میری گنجائش ہے نا تو کام اتنے کا ہی ہونا ہے، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ جو انہوں نے کہا نا کہ بھئی وہ ہوتا ہے کہ پیسے کم کرواتے ہیں. بھئی دیکھیں میری گنجائش اگر 50,000 کی نہیں ہے میں تو کہوں گا آپ 40,000 میں بنا دیں. ہاں کریں دعوت. تو نہیں دعوت تو آپ دے دی دعوت تو کیا کریں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کی جیب پر جو ہے نا وہ بوجھ ڈالیں گے آپ کی دعوت. نہیں، ہم میں طریقہ عرض کر رہا ہوں نا کہ اپنا ذہن بنا لے کہ بھئی اس میں کوانٹٹی میں اور کوالٹی میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصول کی بات بتاتا ہوں. جی. کوئی بھی بزنس مین ہے نا وہ آپ کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے نہیں لے گا. یہ آپ مطلب 2 اور 2 4 والی بات ہے. اور اگر آپ جتنا اس کو کسوائیں گے نا
تو اس نے جوس آپ کا ہی نکالنا ہے، اپنا جوس اس کے اندر شامل نہیں کرنا۔ اللہ اللہ تو یہ بالکل مطلب نیٹ اینڈ کلین بات ہے، اصول والی بات ہے کہ کوئی بھی اپنا پیسہ آپ کے لیے نہیں خرچ کرے گا تو آپ اتنا اس کو کسوائیں جتنی اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ جناب لمٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب فی زمانہ مثال کے طور پر آپ نے دعوت رکھی 100 بندوں کی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو آرڈر دیا کہ جناب 100 بندوں کی دعوت ہے۔ یہاں پر دو طریقے سے مسٹیک ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کوانٹیٹی بھی پتا ہونی چاہیے کہ 100 بندہ کتنی بریانی میں، کتنے کلو کی بریانی میں کھائے گا، جی جی، کتنی اچھا چاہیے اس کو؟ کتنی اس کو چاہیے۔ اچھا، بریانی کا اصول یہ ہے کہ بنانے جائے نا تو چاول کا کلو طے کیا جاتا ہے، بالکل چاول کا کلو طے کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گوشت کی کوانٹیٹی طے کی جاتی ہے کہ کتنی سنگل ڈالیں؟ ہوگا، ڈبل ہوگا یا ٹرپل ہوگا۔ جی جی بالکل، سب جتنا ہوگا اس حساب سے جو ہے نا اس کا ریٹ طے ہوگا۔ ریٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اب آپ اگر کہیں گے اس کو کہ جناب آپ ڈبل گوشت کی بریانی بنا دیں اور 10 کلو کی بنا دیں، اور اگر وہ کل ملا کے بنتی 10,000 روپے کی، اور آپ اس کو کہیں گے کہ جناب نہیں یار میرے کو تو 6,000 روپے میں بنوانی ہے، تو وہ مطلب پاسبل نہیں ہے نا، وہ سنگل گوشت میں آئے گی، پھر وہ جو بھی پاسبل نہیں کوانٹٹی ہے۔ میں کم آئے گی۔ جی۔ جو آپ نے بات کی بالکل ایک بات، 2-2 4 والی جو ہے نا وہ سب سمجھتے ہیں، اگر ہم سے بھی کوئی بات کرے گا تو ہم نے لازمی بات ہے اپنا نقصان نہیں کرنا۔ اب بندہ اپنے نفع میں سے کچھ کم کر سکتا ہے، برابر میں کوئی نہیں دیتا، اور اسی طرح جو ہے وہ بالکل جو ہے کم کر کے نقصان بھی کوئی نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی فیلڈ کا تعلق ہو، کہیں اگر ہم کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو بڑی پیاری بھائی یوسف بھائی نے کہی کہ ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ جتنی آپ کی چادر ہے اتنا کریں، اور اس کو کسنے کی کوشش نہیں کریں، ورنہ کسنا آپ نے ہی اپنے آپ کو، اور پھر آپ کے لیے پریشانی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر جو ہم بات کر رہے تھے حلال و حرام پر، تو میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی گفتگو ہماری اور ہو جائے، پھر ہم اگلے اس پہ چلیں گے جو جس پیکیج کو آپ دکھانا چاہیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب اپنی چیزیں بیچیں تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا دینا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر نکلتا ہو تو سختی نہ کریں۔ اللہ اکبر، یہاں فی زمانہ الٹا ہو گیا، اس حدیث میں نبی پاک نے تجارت کے بہترین اصول بیان کر دیا، واقعی یعنی اگر ان اصولوں کو ہم سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی تجارت کو لے کے، بزنس کو لے کر چلیں، تو میں کہتا ہوں معاشرے میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے۔ اور آپ نے جو کہا نا، اب بالکل الٹ ہو گیا ہے، یعنی لینے اور دینے کے معاملے میں جو نبی پاک نے تعلیم فرمائی اس کا بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب ہم کر ہی الٹ رہے ہیں تو پھر الٹا ہم پہ پڑنا ہی ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے حوالے سے پیارے احکام دیے ہیں، ان کو سمجھ کر حلال کی تمیز رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، اللہ آپ کو برکت بھی دے گا۔ ان اصولوں کو جو نبی پاک نے بحقی کی شریف کی جو روایت میں نے بیان کی ہے، میں کہتا ہوں نو ڈاؤٹ اگر ہم اپنا لیں تو ہمارا جو بزنس مین طبقہ ہے وہ امن میں آ جائے گا، اور اللہ نے چاہا ہماری مارکیٹ میں خیر و برکت ہو جائے گی۔ ہمارا معاشرے میں کتنی خیر خواہی والا معاملہ ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کا بندہ جو ہے وہ خیال رکھنے والا ہو جائے گا۔ آپ نے کہا نا کہ جو حلال اور صحیح انداز کے ساتھ بزنس کرتا ہے تو اللہ اس کو برکت دیتا ہے۔ صرف برکت نہیں، میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سناتا ہوں، آپ سنیں کہ صرف برکت نہیں ہے بلکہ کیا کچھ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہی کھانا ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور فرمان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے۔ واہ واہ۔ اب ذرا غور کریں کہ تاجر ہے، سچا ہے، اللہ پاک اسے دوست رکھتا ہے۔ آج لوگ بہت سارے لوگوں کا دوست بننا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا یوں کہا جائے کہ یار اس کے ساتھ میری دوستی ہو جائے، کنیکشن ہو جائے۔ یہاں اگر سچا تاجر ہے تو اللہ پاک اس مسلمان کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہ تو ہوگی تاجر کی بات، مزدوروں کی بھی بات کریں گے، مزدور ہمارے بھائی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون بازار بغیر مزدوروں کو چل ہی نہیں سکتا، نہیں چل سکتا۔ اب مزدور ظاہر سی بات ہے پورا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تھک کر جب شام کو آتا ہے نا تو سنو اس کا انعام کیا ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے، اللہ اس کی وہ شام مغفرت ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا پورا دن محنت کی، مزدوری کی، کسی کو ڈوج نہیں دیا، کسی کے ساتھ یوں کہا جائے ناجائز نہیں کیا، جب وہ تھک ہار کر گھر پہنچتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ شام مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسلام کی خوبصورتی، ایسی خوبصورتی ہے۔ اللہ پیسہ آپ کماؤ، اپنے بچوں کے لیے کماؤ، اپنے پیٹ کے لیے کماؤ، لیکن انعام دیکھو مغفرت کی صورت میں رب عطا فرمائے۔ وہ اللہ پاک
کے بتائے ہوئے طریقے پر، آئے ہائے شریعت کے طریقے پر رہ کر آپ مزدوری کریں، محنت کریں، تجارت کریں، بزنس کریں، کاروبار کو آگے بڑھائیں، اللہ پاک آپ کو ثواب بھی دیتا ہے، اس میں برکت بھی دیتا ہے اور آپ کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب بزنس میں بہت زیادہ پریشانی، ڈیفیکلٹیز، مشکلات آتی ہیں، آپ دیکھیں کہ انعام کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ نہ نماز، نہ روزے، نہ حج اور نہ عمرے میں ہے، بلکہ ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال میں پہنچتی ہے۔ حلال روزی کی تلاش میں جو اسے پریشانی ہوتی ہے نا، کیا بات، وہ اس گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یعنی اب یہاں پر یہ ایک بات ضرور ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جتنے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں نا، یہ صرف اور صرف حلال کے ہیں، جی، اس میں حرام کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے فضیلت بیان کی، اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیمیائے سعادت میں ایک بڑا ہی جو نا اچھے انداز میں تاجروں کو سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں کپڑے کا تاجر کپڑا لیتے وقت ڈھیلا رکھ کر ناپے اور دیتے وقت سخت کر کر کھینچ کر دے، وہ بدترین فاسق لوگوں میں شامل ہے۔ فرمایا جو قصاب یعنی گوشت بیچنے والا اس ہڈی کو گوشت میں رکھ کر فروخت کرے جس کو فروخت کرنے کا رواج نہیں، وہ بھی بدترین فاسقین میں شامل ہے۔ پھر فرمایا جو شخص غلہ یعنی گندم، اناج وغیرہ فروخت کرے اور عرف و عادت سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہنے دے، جیسے وہ باٹ ہوتے ہیں تولنے کے اور دیگر چیزوں میں، تو فرماتے وہ بھی ان فاسقوں میں داخل ہیں۔ اور یہ سب باتیں حرام و ناجائز ہیں، اور ہر قسم کے کاروبار و معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا فرض و ضروری ہے۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھ لیں کہ میں اپنے معاملے میں کتنا اپنے آپ کو سیکیور رکھتا ہوں اور دوسرے کے معاملے میں کیسا جو نا وہ بن جاتا ہوں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں لوگوں کے لیے نرم ہونا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہ بننا ہے۔ جب ہم دوسروں کے خیر خواہ بنیں گے، اور دیکھیں تجارت میں خیر خواہی کا بہت بڑا عنصر ہے، ظاہر ہے بہت بڑا عنصر ہے۔ اگر ہم خیر خواہی کا مد نظر رکھیں گے، سود کو جو حرام کرنے کی ایک وجہ علماء نے لکھی نا، وہ یہی ہے کہ تاجر جو ہے نا، وہ جب سود کی بیماری میں پڑتا ہے تو وہ پھر تجارت کو چھوڑ کر سود کو ہی اپنا لیتا ہے۔ اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ کیونکہ تجارت میں اسے مشکلات ہوتی ہیں، نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، وہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جو ہے یہ مال چلا جائے، اس لیے وہ تجارت کو چھوڑ کر سود کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس میں سامنے والے کی بدخواہی ہے۔ جو شریعت نے جس کو منع کیا نا، حرام قرار دیا، اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا عنصر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ دوسرے کے مال پر نظر رکھ کے بندر بیٹھا ہے کہ وہ میرے پاس کسی طریقے سے آ جائے۔ اللہ محفوظ فرمائے، ہمیں حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کال دے دیجئے، کال لے لیتے، اس کے بعد ہمارے یوسف بھائی کسی پیکج کو ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کون سا پیکج دیکھنا ہے۔ جی حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں، پروگرام بازار اور کاروبار بہت ہی اچھا ہے، اس سلسلے کی برکت سے بہت ہی پیاری پیاری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ یوسف بھائی سیر سے کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کام میں محنت ہو وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، جس میں محنت نہ ہو وہ جائز نہیں ہے، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا ہر محنت والا کام حلال ہے؟ اور کچھ لوگوں کو اگر کسی کام کے حوالے سے پتہ چلے کہ یہ حرام ہے، پھر وہ اس میں جو ہے نا وہ ہیلے بہانے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کرتے، ہم اس طرح کرتے ہیں، تو آپ اس وجہ سے کیا فرماتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے یہ ٹاپک تو دارالفتہ کا ہے، مگر آپ کی ہنسی اور میری ہنسی یہ بتا رہی ہے، واقعی ایسا ہے کہ بھائی وہ اگر وہ غلط کام بھی کرا اس میں محنت اور پسینہ اس کا بولتے دیکھو آپ یہ دیکھیں نا، شاید چور زیادہ محنت کرتا ہے، وہ دماغ بھی لڑاتا ہے، چاروں طرف نظر بھی رکھتا ہے، پھر جا کر چوری کرنے کی واردات ڈالتا ہے، تو کیا اس کو آپ حلال کر دو؟ اب آفس میں بیٹھ کر کمانے والا، ہاں وہ مطلب دیکھیں، اس کو آپ پیمانہ نہیں بنا سکتے ہیں کہ جس میں محنت آ گئی وہ حلال ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی رہنمائی اللہ نے قرآن و حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے بیان کر دی۔ اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں جو ہے وہ احکام عطا فرما دیے، تو جو قرآن و سنت اور شریعت کا جو فیصلہ ہے نا، یہی حلال و حرام کی یوں کہا جائے کہ ہمیں ڈائریکشن عطا کر سکتا ہے۔ اگرچہ محنت کی اپنی برکت ہے، اپنی فضیلت ہے، حلال طریقے سے محنت کرتا، جو ہم نے چند روایت بیان کی وہ اپنی جگہ ہے، مگر فارمولہ یہ نہیں ہے حلال و حرام ہونے کا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔
محمد ارسلان اتاری مدینہ العلیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ بازار و کاروبار بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ محسن بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل حلال کمانے کی طرف رجحان کم ہوتا ہے اور حرام کمانے کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ جو حرام کما رہے ہوتے ہیں انہیں اس کام سے روکا جائے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ تو حرام نہیں کما رہے، ہم کما رہے ہیں نا، آپ کو اس سے کیا مطلب۔ اس کا الٹا جواب دیتے ہیں جو انہیں اس کام سے روکا جائے۔ تو آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ انہیں کس انداز میں سمجھایا جائے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، حلال کمانا اچھا ہے۔ اس بارے میں ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، یہاں پہلے دو باتیں عرض کروں گا۔ اول تو یہ ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا، اکثر لوگ یعنی زیادہ لوگ حرام کی طرف جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے لوگوں کا حلال کا ذہن ہے اور حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ نفس کی شرارت میں آ کر شیطان کے بہکاوے میں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کچھ افراد کو جب ہم سمجھاتے ہیں کہ یار یہ حرام کام آپ کر رہے ہو، تو اس میں ایک پہلو یہ ضرور دیکھ لیں کہ واقعتاً جس کو میں حرام سمجھ رہا ہوں واقعی وہ حرام بھی ہے یا نہیں۔ پہلے تو اس کے بارے میں مجھے بھی پوری معلومات ہونی چاہیے کہ میں کسی کے کاروبار، کسی کے لین دین کے بارے میں، کوئی حرام کے بارے میں اگر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناجائز کام کرے تو مجھے کوئی اس کی شیورٹی ہے، مجھے معلومات ہے۔ اگر صحیح معلومات آپ کو ہے تو اب آپ پیار محبت سے اس کو سمجھا رہے ہیں اور پھر اس کا ریپلائی وہ ہے جو آپ دے رہے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی جرت ہے اور یہ دین پر بے باکی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے اس طرح کا۔ اب اس پہ علماء یقیناً بہت سارے حکم اس پر لگیں گے کہ کیا حکم لگ سکتا ہے۔ بہرحال اس پہ توبہ کرنی چاہیے کہ واقعتاً جو ناجائز کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، اس کا یہ کہنا کہ یار تم تھوڑی کما رہے ہو، میں کما رہا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے اور ہم سب کو اس کو محفوظ فرمائے اور ہمیں حلال ہی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پیکج کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیکج اگلا۔ اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔ اچھا خریدار میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آم کی خریداری کس طرح کی جائے۔ ہمارے ساتھ ایک دکاندار حاضر ہیں، ان کا نام ہے علی حسن بھائی۔ جی علی حسن بھائی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ اس سے ہمارے ناظرین اچھے انداز میں خریداری کر سکیں؟ آم میں جو ہے ایک کوالٹی ہونی چاہیے۔ آم سب جگہ سے کڑک ہے، نیچے سے کڑک ہوگا تو اندر جو ہے اس کے خراب نہیں ہوگا، ورنہ اندر سے یہ خراب نکلتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، آم اٹھایا، یہ ڈال دیا تھیلی کے اندر، لیکن اس کو دیکھتے ہی نہیں ہے۔ جیسے ابھی علی حسن بھائی نے ہمیں بتایا کہ آم خریدتے وقت جو اوپر کے حصے کو ہم چیک کرتے ہیں، اس میں نیچے کے حصے کو زیادہ فوقیت ہے۔ اگر نیچے کا حصہ پلپلا ہوا تو یہ آم گلے ہوئے ہونے کی نشانی ہے، تو اس میں خیال رکھا جائے۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ آم کی پہچان یہ جیسے چونسا ہے، اس کے بعد سندڑی آتی ہے، پھر یہ دسہری ہے، انور اٹول ہے، بادشاہ ہے آموں کا وہ، اس کے بعد لنگڑا آتا ہے ہمارے پاس۔ اچھا علی حسن بھائی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ارشاد فرمائیے کہ تازے اور باسی آم کی کیا کوالٹی ہوگی، کیا پہچان ہوگی، یہ ذرا ارشاد فرمائیے۔ تازے آم کی کوالٹی یہ ہوگی جیسے یہ کل کا ہے، یہ تازہ ہے، یعنی جو کڑک آم ہوگا وہ آج کا تازہ ہوگا، جو 1-2-3 دن پرانا ہوگا وہ نرم پڑ جائے گا۔ نرم نہیں پڑ جائے گا، اس پہ جھرری آ جائے گی ہلکی سی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا آم خریدنا چاہیے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جیسے ان کی مرضی ہوتی ہے، جیسے فل تیار بھی کھاتے ہیں لوگ، تھوڑا جو ہے لوگ کڑک کھاتے ہیں، کڑک والے یہ لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین 2-3 دن پرانا تھوڑا سا نرم آم لیں گے، لیکن اس میں یہ خیال رکھیے گا کہ نیچے کا حصہ بہت زیادہ نرم نہ ہو۔ بعضوں کا نیچے کا حصہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے تو وہ آم گلا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا، یہ تھوڑا سا سخت ہوگا تو آم بھی اچھا رہے گا، کھانے میں بھی مزیدار رہے گا، اور یہ تھوڑا سا سخت آم ہے، یہ آج کا تازہ آم آیا ہوا ہے۔ اگر یہ لیں گے تو اندر سے تھوڑا کڑک نکلے گا، تھوڑا سا کھٹاس بھی ہوگی اس کے اندر۔ اچھا علی حسن بھائی، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم ملک شیک بنانے کے لیے گھر پر آم لے کے جا رہے ہیں تو کون سا آم استعمال کریں، اور ویسے ہی کاٹ کر کھانے کے لیے اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو کون سا آم بہتر رہے؟ کاٹ کے کھانے کے لیے ہوتا ہے چونسا آم کہلاتا ہے، جس میں یہ سامنے لگا ہوا ہے، اور جو سندڑی آم ہوتا ہے وہ جوس کے لیے ہوتا ہے، اس میں ہلکی سی کھٹاس ہوتی ہے، اس میں جو ہے جوس اچھا بنتا ہے سندڑی کا۔ کون سا عوام سب سے زیادہ آم استعمال کرتی ہے؟ چونسا آم ہے اس کا نام۔ چوسا آم کیوں یوز ہوتا ہے؟ کیا سستا آم ہے یا اس کی کوالٹی اچھی ہے؟ سستا بھی درمیانہ ہوتا ہے، اور جو ہے اس کی کوالٹی جو ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، کھانے میں میٹھا ہوتا ہے، شہد ہوتا ہے وہ کھانے میں۔ اچھا علی حسن بھائی، یہ ارشاد فرمائیے، چوسے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چوسا بھی 2-3 قسم کا ہوتا ہے۔ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کالا چونسا، اس میں ہوتے ہیں ریشے، بال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وائٹ چونسا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا ہوگا ایک آم ہے جس کو لنگڑا کہا جاتا ہے۔ آئے علی حسن بھائی سے پوچھتے ہیں کہ لنگڑا آم کون سا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ یہ لنگڑا آم ہے،
جی علی حسن بھائی یہ ارشاد فرمائیے اس کو لنگڑا آم کیوں کہا جاتا ہے اور یہ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے یہ ہرا اور پیلا دونوں مکس ہوتا ہے، یہ بالکل پیلا کبھی بھی نہیں ہوتا. اور آم اگر ہرے ہوں تو وہ کھٹے میٹھے ہوتے ہیں. وہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا ذائقہ ہوتا ہے جیسے سندڑی کا ذائقہ ہوتا ہے، اس طرح کا اس کا ذائقہ ہوتا ہے. آم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی پیاری نعمت ہے. یہ وٹامن ای سی سے بھرپور ہوتا ہے اور آم سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ کیری کی صورت میں ہوتا ہے جس کا اچار بھی ڈلتا ہے، اس کا شربت بھی پیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پنا. دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی بیماری اور گرمی کو بھی دور کرتا ہے. آم خریدتے وقت ایک اور چیز کا بڑا خیال رکھیے گا. ہم کیا ہوتے ہیں بعض اوقات موٹر سائیکل پر اگر کھڑے ہوئے یا گھر والے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہم سارا کچھ دار و مدار دکاندار پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی 2 کلو آم دے دو، 1 کلو آم دے دو. اب وہ آم لے کر جلدی تھیلیوں میں ڈال کر آپ کو دے دیتے ہیں. پھر گھر آ کر دیکھتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے کیا اسٹیکر ہٹا کر جیسے ہی دیکھتے ہیں تو اندر سے وہ خراب نکلتا ہے اور یوں کئی روپے ضائع ہو جاتے ہیں. آپ خریدتے وقت خود اپنے ہاتھوں سے آم کو چیک کریں. ابھی اس میں کئی چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ نیچے سے پلپلا نہ ہو اور اسٹیکر وغیرہ کہیں لگے ہوئے ہوں تو اس کو اکھاڑ کر ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا خریدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے اور اپنے گھر والوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خریداری کے حوالے سے کچھ آپ کو ٹپ دیے گئے کہ کس طرح خریداری کرنی چاہیے. ہم حلال و حرام پہ بات کر رہے تھے. یوسف سلیم بھائی، اللہ پاک ہمیں سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان نہ وعید سے ڈرتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور پھر پیچھے کی طرف بڑھتا ہے. حرام اور حلال کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی، اس کو آپ خلاصتاً ہم کسی نتیجے پہ لے جانے کے لیے آپ کیا بیان کریں گے؟ دیکھیں، دعا جو ہے نا وہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے اور عبادت کا مغز بھی ہے. حرام کھانے والے کی دعا جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی. استغفر اللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک مقام سے گزر رہے تھے. آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہا ہے، اللہ سے بڑی گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے کہ مالک یوں کر دے یوں کر دے، لیکن اس کو دعا قبول نہیں ہوتی. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرنے کا آپ کو شرف عطا ہے. آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک اس کی فریاد سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے اور یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ یہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائے، لیکن پھر بھی میں نے اس کی دعا قبول نہیں فرمائی. اللہ عرض کی مالک آخر ایسی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے اور جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. استغفر اللہ. اب آپ دیکھیں کہ حرام جو ہے نا وہ ہماری زندگی کے اندر کتنی زیادہ تباہی مچاتا ہے. اللہ. نہ صرف زندگی کے اندر بلکہ زندگی ختم ہونے کے بعد بھی. یہاں پر ہمیں غور کر لینا چاہیے، پروگرام کا وقت بالکل اختتام پر ہے، کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہ ہمارے کالر نے کہا تھا کہ 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. میں روایت میں نے نکالی تھی، میں وہ انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جو گوشت اور خون حرام سے پلے بڑھے آگ اس کے لیے زیادہ بہتر. استغفر اللہ. اب آپ غور کر لیں کہ اپنے جسم کو آپ آگ کا لقمہ تیار کر رہے ہیں یا پھر جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے اور حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو حلال کے ذرائع اپنانے کے لیے شریعت مطالعہ کے دائرے میں لے کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج حلال و حرام کے حوالے سے کچھ بات کی ہے، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے اور ہمیشہ لقمہ حلال ہم سب کے پیٹ میں جائے. آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا.